اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی زیارت کو جاتا ہے گویا میری زیارت کرتا ہے، بے شک جو ان سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، بے شک اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اپنی جان سے اپنے مال سے، تو میرے سے وہ اس کا بدل لینے کا مجاز ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر لوگ اگر اس سے دور ہو رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی کوتاہی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے عشق کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ بے شک مجھے بہت پیارا واقعہ اگر آپ اجازت دیں عرض کر دوں۔ وہ ایک مرتبہ ایک دکاندار تھا، دکاندار نا وہ اس کو نبی کی آل کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی زیادہ محبت تھی، تو وہ جب بھی اس کی دکان پہ کوئی آتا نا تو وہ دیکھ لیتا اور اسے اس کی ذات پوچھتا کہ تمہاری ذات کیا، راجپوت ہو، سید ہو، سنار ہو، کیا ہو تم، مجھے نہیں کہ وہ ذات پوچھتا تھا۔ تو اس کی ذات پوچھتے پوچھتے ایک مرتبہ ایک خوبصورت نوجوان آیا تو اس نے پوچھا بھی تمہاری ذات کیا ہے، اس نے بتایا بھی میں سید ہوں۔ اس دکاندار نے کیا کیا، اس دکاندار نے اپنی جگہ چھوڑی اور اپنی جگہ پہ سید زادے کو بٹھایا، اور بٹھا کر جو ہے نا وہ اس کا سامان جو تھا وہ سارا پیک کیا۔ پیک کرنے کے بعد اب سامان پیک کرنے کے بعد نا پھر وہ سید زادے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، بھی مجھے دے دو میرا سامان میں لے جاتا ہوں۔ تو آگے سے ابھی کہتا نہیں حضور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ گھر تک گیا، گھر تک جا کے اس نے سامان چھوڑا، جب سامان چھوڑا دروازے پر تو سید زادے نے کہا بھی اس کی پیمنٹ جو بنتی ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اس نے عرض کی نہیں آپ سے پیمنٹ نہیں میں لوں گا، تو نہیں لی، بڑا اصرار کیا لیکن اس نے پیمنٹ نہ لی۔ وہ واپس آیا، واپس آ کے اس نے نا ایک دراز تھا وہ اس نے کھولا، اور کھول کر اس میں سے پرانا ایک بہت پرانا رجسٹر تھا وہ نکالا، اور نکال کر نا اس نے اوپر لکھا ہوا تھا مولا علی کے نام کا کھاتا، ماشاءاللہ جو لکھا ہوا تھا کہ مولا علی کے نام کا کھاتا، اور اس نے نیچے نہ لکھ دیا کہ مولا علی کے نام کا کھاتا، جتنے پیسے بنے تھے اس نے سارے لکھ دیے۔ تو ایک وقت آیا، جیسا کہ آپ ضرور جانتے ہیں کہ بندے کے اوپر ہر وقت ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں، تو اس کے حالات تھوڑے سے جو تھے نا وہ کمزور ہو گئے، تو وہ غربت میں آ گیا۔ تو جس کا ادھار رہتا تھا اس نے سب سے ادھار اپنا واپس لیا، مجھے میرے پیسے دو، میرے حالات جو ہے میں غربت میں آ گیا ہوں۔ تو اس نے جب لوگوں نے ادھار دیا تو بعض جانا نبی کی آل کے ساتھ محبت والے ہوتے ہیں، بعض بغض والے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک بغض والا تھا نا وہ کہنے لگا کہ تم نے ہم سب سے تو لے لیے ہیں، وہ جو مولا علی کے نام کا کھاتا ہے اس سے کیوں نہیں ان سے کیسے لے گا، وہ تو ان سے کیوں نہیں لیے اور کیسے لے گا؟ وہ بہت اس کی طبیعت جو تھی نا وہ پریشان ہوئی، گھر میں آیا، گھر میں آ کے اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد پیچھے کمرے میں چلا گیا، جا کر دروازہ بند کیا، مصلی بچھایا، بچھا کر نا اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھ کے اس نے عرض کی یا علی آج آپ کے نام کا مجھے تانا ملا ہے، تو آج آپ نے میری عزت رکھنی ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو حضرت مولا علی کی زیارت ہو گئی، مولا علی تشریف لے کر آ گئے۔ آپ جب تشریف لے کر آئے نا فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگا حضور آپ کے نام کا آج مجھے تانا ملا ہے، میں یہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کے آل کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اب جب اس نے عرض کی وہ مجھے آپ کے نام کا تانا ملا ہے، تو آپ نے فرمایا میری طرف نہیں دیکھو، وہ دیکھو پردہ ہل رہا ہے اس کی طرف دیکھو۔ تو اس کی توجہ ادھر ہوئی، تو پردہ جب ہل رہا تھا نا، پردہ جب ہلا تو نیچے سے امام الانبیاء تشریف لے کر آ گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر آ گئے۔ جب آپ تشریف لے کر آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے حضرت مولا علی سے پوچھا، فرمایا علی یہی ہے، علی یہی ہے؟ عرض کی جی حضور یہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ علی یہی ہے جو میری آل کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ یہی ہے۔ تو آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کر نا ایک لفافہ نکالا، نکال کر فرمایا یہ لو بھائی یہ پکڑو۔ تو اس نے جب پکڑا تو آپ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا جو قرضہ تھا نا میں نے وہ ادا کیا ہے، وہ ادا کیا ہے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دوسری پاکٹ میں جانا ہاتھ ڈالا اور ڈال کر دوسرا لفافہ نکال کے فرمایا یہ بھی رکھ لو۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا، کہنے لگا عرض کرنے لگا جو جسے آپ ایک مرتبہ نواز دیں اسے تو قیامت تک لوڑ نہیں پڑتی، اسے تو قیامت تک ضرورت نہیں، تو حضور آپ دوسرا کیوں دے رہے ہیں؟ اب یہ جملہ اب دوسرا کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے پہلا دیا ہے، جو میں نے اپنی آل کا قرض ادا کیا ہے، جو دوسرا دے رہا ہوں یہ اپنی آل کا انعام دے رہا ہوں۔ میری آل کے ساتھ میں نے پیار کیا، یہ اس کے پیار کا انعام تجھے دے رہا ہوں۔ تو یہ بات
ये यही साबित हो रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरी अहले बैत पे जी जी एहसान करो, एहसान करोगे, जी जी ठीक है, उन पे एहसान करो और वो इस काबिल नहीं है कि उस एहसान का बदला दे सके, जी जी बेशक, तो उसका बदल मैं देने का मजाक है और तुम मुझसे लेने के भी मजाक हो। बेशक, यहाँ से तो साबित हो गया ना, बेशक, जी, वो जी, किसी का रखते नहीं है। बेशक, अगर किसी के पास इतना समंदर है कोई अहले बैत को कुछ दे दे तो कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। गोया जिसने किसी अहले बैत से इश्क किया, मोहब्बत की, उसने अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से जिसने उन पे खर्च किया गया उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च किया।